اللہ کی جیسی صفات ہیں وہ صفات کسی غیر اللہ میں ماننا شرک فی الصفات میں تبدیل کر دے گا بندے کو۔ اب اللہ کی جو صفات ہیں اس کی 4 کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ 4 کوالٹیز اگر غیر اللہ میں مان لینا تو شرک فی الصفات لازم آئے گا۔ یہ فرق اگر آپ اپنے صفات میں رکھ لیں تو آپ کبھی بھی مشرک نہیں ہوں گے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، رؤوف اور رحیم یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رؤوف بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب دیکھو، اللہ بھی رؤوف رحیم اور نبی بھی رؤوف رحیم، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم کیسے فرق کریں گے؟ ہم مشرک نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، لیکن شرک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کا رؤوف رحیم ہونا قدیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حادث ہے، بعد میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کا رؤوف رحیم ہونا ذاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رؤوف رحیم ہونا لامحدود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف اور رحیم ہونا محدود ہے، لیکن ہمیں اس کی انتہا نظر نہیں آتی۔ تاجدار کائنات تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان کی رحمت اللہ کے مقابلے میں تو محدود ہے، لیکن ہم اپنی انچ ٹیپ لے کے اس کو ناپ نہیں کہہ سکا۔ ہم اپنے نظریے سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی کی رحمت لامحدود ہے مخلوق کے اعتبار سے، لیکن خالق کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ محدود۔ یہ 4 فرق آپ کر لیں، آپ دنیا بھر کی صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ نبی میں مان سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی مشرک نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں، شفا دینا، شفا اللہ بھی دیتا ہے، اور قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مادر زاد اندھے کو شفا دے دیتا ہوں، اور قرآن میں ہے کہ میں برس کے مرض کو ہاتھ لگا کے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اللہ بھی شفا دینے والا، عیسیٰ بھی شفا دینے والے، مشرک ہم نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ ورنہ تو کیا قرآن شرک کے لیے آیا ہے؟ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ میں آج ہم کہیں میرے نبی شفا دیتے ہیں تو 3 لاکھ شرک کے فتوے آپ پر ڈھز لگ جائیں گے۔ بھائی قرآن میں عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مادر زاد اندھے کو بینائی عطا فرما دیتا ہوں، تو اللہ بھی شفا دینے والا، عیسیٰ بھی شفا دینے والے۔ اللہ کا شفا دینا قدیم، عیسیٰ کا شفا دینا حادث، اللہ کا شفا دینا ذاتی، عیسیٰ کا شفا دینا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا شفا دینا لامحدود ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شفا دینا محدود ہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کے لیے بھی ہے اور نبی کے لیے بھی ہے، ہم مشرک نہیں ہو رہے۔ مردہ زندہ کرنا، اللہ مردہ زندہ کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، میں عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں میں عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ بھی مردہ زندہ کرتا ہے، عیسیٰ بھی مردہ زندہ کرتے ہیں۔ یہ 4 فرق ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ شرک کا فتویٰ، اگر اس فرق کے باوجود بھی اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے بھائی عیسیٰ خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، اور تو یہ فرق کے باوجود بھی شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، تو کیا معاذ اللہ تو کس پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ تو غور کر لے، ہے نا؟ اس فرق کے باوجود بھی اگر وہ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے تو پھر اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اس آیت کا یہی ترجمہ کرو گے نا، حضرت عیسیٰ نے شفا دی ہے اللہ کی عطا سے، تو ہم بھی تو یہی بول رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا عطا فرمائی ہے۔ حقیقتاً شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے یہ شفا کس کے مبارک ہاتھوں سے عطا فرمائی؟ نبی کے مبارک ہاتھوں سے عطا فرمائی۔ تو یہاں ڈاکٹر کی طرف منسوب کریں تو شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، لیکن قرآن میں اگر نبی کے بارے میں لکھا اور ان کی طرف شفا منسوب کر دی تو ڈائریکٹ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شفا دیتے ہیں، اللہ بھی شفا دیتا ہے۔ لعاب دہن حضرت علی کے آنکھوں میں ڈالا، آشوب چشم کی بیماری ختم ہو گئی۔ پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں جوڑی ہاتھ پھیرا، پنڈلی ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی۔ حضرت ابو ہریرہ کی میموری کا مسئلہ تھا، حضور علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور فرمایا چادر کو سمیٹ لو،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میں نبی کی ایک حدیث بھی نہیں بھولا۔ آج دیکھیں سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی زبردست شفائیں تاجدار کائنات نے عطا فرمائی ہیں، دنیا بھر کے سرجن بالکل ڈسٹ بن میں جاتے ہیں جب حضور کی شفاعت کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی بھی بہترین شفا دینے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شاندار شفا دینے والا۔ مشرک ہم نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ قدیم ہے، ذاتی ہے، لامحدود ہے، غیر فانی ہے، اور نبی کی جو شفا دینے کی طاقت ہے وہ حادث ہے، عطائی ہے، محدود ہے، فانی ہے، لیکن اس پر فنا کبھی بھی واقع نہیں ہوگی۔ ممکن ہے لیکن کبھی بھی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی جنہوں نے مدد فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے فرشتے آ گئے مدد کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ بھی مدد کرنے والا اور فرشتے بھی مدد کرنے والے، مشرک ہم کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ کا مدد کرنا قدیم، فرشتوں کا مدد کرنا بعد میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کی مدد ذاتی ہے، فرشتوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کی مدد لامحدود ہے، فرشتوں کی مدد محدود ہے، اور اللہ کی مدد غیر فانی ہے، فرشتوں کی مدد فانی ہے۔ دل کا حال نبی کے لیے مان لیا تو آپ مشرک ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو بھائی مردے بھی تو اللہ زندہ کرتا ہے نا، مادرزاد اندھے کو بھی تو اللہ جلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی آنکھیں کون ٹھیک کرتا ہے؟ اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ وہاں پہ جب نبی کے لیے ہم مان رہے ہیں اور یہ چار فرق سے ہم بچ رہے ہیں، تو دلوں کے حال پہ ہم کیوں اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچا سکتے؟ ہے نا بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ بھی دل کا حال جانتا ہے، نبی بھی دل کا حال جانتے ہیں، لیکن اللہ کے دل کا حال جاننے میں یہ چار خوبیاں ہیں، اور نبی کے دل کے حال جاننے میں یہ چار خوبیاں ہیں۔ کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ پھر بھی ہم پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن خود انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان انسان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی چیز دل میں سوچتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، اس پر شیطان خیال ڈالتا ہے نہ کرنے کا، تو کیا شیطان ہمارے دل تک رسائی کر سکتا ہے؟ وصال عامر اسلام آباد سے۔ جی، جب ہم کسی چیز کا مضبوط ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو پتہ ہوتا ہے، تبھی تو شیطان فوراً شتونگڑے پن پہ آ جاتا ہے وہ، اور وہ پھر برائی کا خیال دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے۔ تو اس حد تک اللہ نے شیطان کو ہمارے دل پہ کنٹرول دیا ہے۔ اب آپ کا سوال اسی طرح سے ہے کہ دل میں بات کیسے شیطان جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو آپ یاد کر لیجئے، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جب انسان دل میں کوئی بات سوچتا ہے وہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ اتنی بات کو نکال سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بھائی وہاں پہ تمہیں یہ نہیں یاد آیا کہ اللہ ہی دلوں کا حال جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا؟ یعنی نبی کی بات آئے تو پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جو غیر اللہ کے لیے مانے مشرک، اور تم اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ شیطان جب تم نماز کا خیال دل میں لاتے ہو نا تو شیطان اس کو چینج کر دیتا ہے وسوسہ ڈال کے۔ بھائی شیطان کے لیے تو کروڑوں علم مان رہے ہو، کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ نبی کے لیے ہم ذرا سا علم مان لیں تو ڈس شرک۔ یہ چاروں فرق اگر آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے نا تو پھر دنیا میں کوئی بھی شرک کے فتوے سے نہیں بچ سکے گا۔ ہر چیز پہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہر چیز پر۔ مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور شفا کرنے کی ایسی طاقت ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک حضرت عائشہ کے پاس تھا، جب حضرت عائشہ کا وصال ہوا تو یہ جبہ میں نے لے لیا۔ مسلم کی حدیث ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ حضرت اسما کیا کہتی ہیں؟ ہم اس کو پانی میں بھگوتے تھے اور یہ پانی ہمارے مریضوں کو پلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتے۔ یہ جبہ آج سے 50 سال پہلے تاجدار کائنات نے پہنا ہے۔ آج اس کا پاور یہ ہے کہ آج بھی اگر اس کو پانی میں ڈالیں تو سارے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں مزید پاور، حضرت اسما کہہ رہی ہیں ہم ریگولر اس کو دھو دھو کے مریضوں کو پلاتے تھے۔ کتنی دفعہ دھویا ہوگا؟ 1000 بار بھی دھو رہے ہیں تو 1000ویں بار بھی اس کا وہی پاور ہے کہ سارے بیمار شفا یاب ہو رہے ہیں۔ یار اندازہ کریں، حضور کا جبہ 50 سال کے بعد شفا دے سکتا ہے، تاجدار کائنات کی ذات آج مجھے شفا نہیں دے سکتی ہے اللہ کی عطا سے؟ بالکل دے سکتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا کر نا پھر حدیث کی یا قرآن کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس کی زد میں معاذ اللہ صحابہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔
اب اگر اس کی میں یہ تشریح کر لوں کہ غیر اللہ سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی ہی نہیں جا سکتی، اس حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے کہ وہ تو براہ راست ما فوق الاسباب مدد مانگ رہے تھے، اسباب کے تحت نہیں، جبے سے مدد مانگ رہے تھے نا، کوئی پیناڈول تو نہیں تھی، کوئی جڑی بوٹیاں تھوڑی کھا رہے تھے کہ بیماری دور ہو جائے، وہ تو جبے سے مدد مانگ رہے تھے کہ بھائی جبے کو حضور نے ٹچ کیا ہے 50 سال پہلے اور یہ 1000 دفعہ دھل چکا ہے، اب بھی اس کا پانی ایسا شاندار ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور کون سی مدد ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب مدد مانگی جائے؟ جب جبے سے مانگی جا سکتی ہے تو تاجدار کائنات اس جبے سے کروڑ گنا زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ان سے بالکل مانگی جا سکتی ہے۔ یہ فرق ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی اگر مدد کرتے ہیں یہ بعد میں عطا ہوئی ہے، اللہ کی مدد قدیم ہے، حضور کی حادث ہے۔ ہمارے نبی اگر مدد فرماتے ہیں تو اللہ کی عطا سے، ہم یہاں سے پکارتے ہیں، اللہ میری آواز کو میرے نبی تک پہنچاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہاں سے شفا لے کے مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی اس میں شرک کی بات، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی عطا کے بغیر براہ راست نبی سن لیتے ہیں یا نبی ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ہٹا دیا تو پھر تو خدا ماننا لازم آئے گا، نہیں، یہاں سے میری آواز اللہ میرے نبی تک پہنچاتا ہے اور نبی میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ بھائی ایک عام بندہ جب انتقال کرتا ہے نا، آپ قبرستان جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور آپ کہتے ہیں، مردہ سنتا ہے اور مردہ آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ جب ایک عام بندہ سلامتی کی دعا آپ کے لیے کر سکتا ہے تو تاجدار کائنات میرے لیے شفا کی دعا نہیں کر سکتے؟ عجیب سی بات ہے یار۔ آج ایک موبائل کے ٹچ پہ ایک عام کافر 20,000 روپے کا موبائل لے کے پاکستان سے امریکہ پہ ویڈیو کال کر سکتا ہے، لیکن یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نبی یہاں سے 3,000 کلومیٹر دور میری آواز نہیں سن سکتے۔ یار جب کافر ایک ڈیوائس ایجاد کر کے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا سکتا ہے، کیا میرا اللہ میرے نبی کو یہ طاقت و قدرت نہیں دے سکتا کہ وہ دور کی آواز سن لیں؟ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہو، یہ مردہ تمہارے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ یہ عام مردے کا کمال ہے۔ دیکھیں آپ زندہ ہو نا، ابھی اوپر کوئی چل رہا ہو، کیا اس کے قدموں کی آہٹ آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں، دھپ دھپ کر کے چلے گا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو نارمل چلتے ہیں نا، ہمیں نہیں آتی۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا جب تم مر جاؤ گے نا، تمہارے سلیبوں کے اوپر جو چل رہا ہوگا نا دور، وہ بھی تمہیں سنائی دے گا۔ اور دیکھیں مرنے کے بعد نگاہوں کا پاور اور سننے کا پاور انسان کا کیسا بڑھتا ہے۔ زندہ بندہ نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے نہ ان کی باتیں سن سکتا ہے، مرنے کے بعد بخاری مسلم کی حدیثوں میں آتا ہے وہ فرشتے کو لائیو دیکھتا ہے، اور ادھر ابا جی کھڑے ہوتے ہیں، ابا جی کو بھی دیکھتا ہے زندہ انسان، اور فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، ابا جی کی بھی باتیں سنتا ہے اور فرشتے کی بھی باتیں سنتا ہے۔ بھائی یہ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں مرنے کے بعد انسان سنتا بھی زیادہ ہے اور دیکھتا بھی زیادہ ہے۔ ہاں کچھ جگہوں پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ یہاں پر کافر نہیں سنتے، یہاں پر سننے پر پابندی ہے، تو ہم مانتے ہیں کچھ جگہ ہیں جہاں پر اللہ نے سننے اور دیکھنے پہ پابندی لگا دی ہے، لیکن کیا ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے دیکھنے سننے پر پابندی لگا دی ہے؟ بھائی بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے عام بندہ تمہاری آواز کو سنتا ہے، تاجدار کائنات کی شان تو وراء الورا ہے۔ یہ چار فرق آپ کے ذہن میں ہوں گے نا، تو دنیا کا کوئی بندہ آپ پہ شرک کا فتویٰ لگائے، آپ اسی طرح اس کو بتائیے گا کہ پھر تو بھی یہ مانتا ہے، تو بھی یہ مانتا ہے، اس قرآن کی آیت کا بتا۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نے شفا دی ہے، جو تو تعویل یہاں کر رہا ہے نا میرے جملے میں کر کے میرے نبی نے مجھے شفا دی ہے۔ تو اپنے لیے جو تعویل کر رہا ہے نا کہ نہیں اللہ ہی دے رہا ہے، عیسیٰ وسیلہ بن رہے ہیں، تو بھائی میرے جملے میں یہ تعویل تو کیوں نہیں کرتا؟ میرے جملے میں ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، لیکن اپنا جملہ جب آتا ہے تو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے انہی چاروں فرقوں کا فائدہ لیتا ہے۔